آج سب کے کھانے الگ ہو گئے، سب الگ الگ کھاتا ہے، کوئی ساتھ مل کر کھانے کا رواج ہی نہیں رہا۔ پہلے زمانے میں سب کٹھے مل کر کھاتے تھے، وہ کھانے کے درمیان اگر کھانے میں کوئی کمزوری ہوتی، بڑا آدمی بتا دیتا تھا کہ بیٹا تم نے اس ہاتھ سے کھانا ہے، تم نے ادھر سے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بچے کو کھانے کے دوران ہی ساری آداب اور سارے ایٹیکیٹ معلوم ہو جاتے تھے، اس وقت سارے طریقے سنت بتا دیے جاتے تھے۔ آج نہ ہم لوگ مل کر کھاتے ہیں، نہ ہم کو پتا ہمارا بچہ کون سے ہاتھ سے کھاتا ہے، کون سے ہاتھ سے نہیں کھاتا، کون سا ہاتھ دھوتا ہے، کون نہیں دھوتا، اس کا بھی ہم کو پتا نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر کھاتا ہے، بیٹھ کر کھاتا ہے، معلوم نہیں، دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، معلوم نہیں، ہاتھ دھو کر کھاتا ہے، نہیں کھاتا، معلوم نہیں، کیا کھاتا ہے، معلوم نہیں، صحت مند غذا کھاتا ہے، ہیلدی فوڈ کھاتا ہے یا ویسے جنک فوڈ کھاتا ہے، اس کا بھی ہم کو نہیں پتا۔ تو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کر کے تو دیکھیں نا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانے کے بعد ہاتھ دھو لیں، لیکن نیت ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، کیونکہ میرے آقا نے دھویا اس لیے میں دھو رہا ہوں۔ ہاتھ دھوئیں، اس وقت دھوتے وقت بھی نیت کریں، بعد میں جائیں تو بھی دھوتے وقت نیت کریں، گھر کے ہر فرد کو بتائیں، چھوٹے بڑوں کو بتائیں۔ اس میں دنیا کے جو فائدے ہیں وہ فائدے اور بہت سارے فائدے، دین کے فائدے بھی بہت ہیں، آخرت میں اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا آخرت میں، اس دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں آپ کو، عجیب غریب واقعہ، میں نے پڑھا کتاب میں۔ ایک شخص تھا، ٹرک ڈرائیور تھا، وہ راستے میں جا رہا تھا تو سامنے سے سانپ آ گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی اس ٹرک سے سانپ کو بچانے کی، لیکن ٹرک بھرا ہوا تھا۔ اس نے زیادہ کوشش نہیں کی کہ خود میں میرا ٹرک الٹا نہ ہو جائے، اس نے اس سانپ کو بچانے کی کوشش کی، پتہ نہیں سانپ بچا نہیں بچا، کیا ہوا، وہ تو ٹرک چلا کر چلا گیا، سامنے پہنچا۔ سامنے میں پہنچا اور وہاں سروس اسٹیشن پہ ٹھہرا تو اس نے کہا میں دیکھوں کہ میرے ٹائر کے ساتھ تو نہیں ہے، کہیں انجن میں تو نہیں ہے۔ اس نے ٹائر وائر کو ہاتھ لگایا، ایسے ہاتھ لگایا، ٹائر کو دیکھا اس میں لگا ہوا نہیں ہے، مطمئن ہو گیا، اندر گیا اور اندر جا کر اس نے کھانا کھایا، کھانا منگوایا، کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی وہ وہی ڈھیر ہو گیا، مر گیا، وہی مر گیا۔ ڈاکٹر بلاؤ بھائی، ڈاکٹر کو بلاؤ، اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد اس کا جب یہ کیا، پوسٹ مارٹم کیا، تو پوسٹ مارٹم میں اس کے خون میں سانپ کا زہر ملا، اس کے خون میں سانپ کا زہر۔ یہ سانپ کا زہر کہاں سے آیا؟ وہ تو گاڑی میں اوپر چلا رہا تھا اور ٹھیک ٹھاک اترا ہے، کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے میں کوئی زہر تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیسے زہر سے مرا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ جب وہ ٹرک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا تو اس کے ٹرک کا پہیا، چکا، ویل اس سانپ پر سے گزر گیا تھا، سانپ مر گیا، لیکن زہر ٹائر پہ لگ گیا۔ اس نے جب چیک کیا نا ٹائر کو، تو اس میں جو ٹائر پہ زہر لگا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں لگ گیا، اور ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ وہ ہاتھ میں زہر لگا ہوا تھا، اندر پیٹ میں چلا گیا، مر گیا۔ فائدہ یہ بھی ہے نا کہ ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، کوئی جرمز لگے ہوئے ہوں، کوئی اور چیز لگی ہوئی ہو، کوئی کام کر کے آئے ہو، ہاتھ دھوئے بغیر ڈالا منہ میں، اور منہ میں ڈالنے کے نتیجے میں وہ ساری خرابی، وہ سارے جرم، ساری بیماریاں وہ اس نے انسان نے اپنے پیٹ میں ڈالی اور پھر بیمار ہو گیا۔ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے آخرت کے بھی بہت سارے فائدے ہیں سنت پر عمل کرنے پر۔ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا جو میری امت میں کوئی سنت چھوٹ رہی ہو، اس وقت اس سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا۔ وَلَهُ أَجْرٌ مِّئَةُ شہید، حدیث شریف ہے کہ جس نے اس وقت، ایسے وقت میں جب سنت نکل رہی ہو، آج دیکھیے ہاتھ دھونے کی سنت ختم ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھروں میں، باہر میں دیکھیے سنتیں ختم ہو رہی ہیں۔ جہاں کوئی علماء کرام ہے وہ بیٹھتے ہیں تو پھر ہاتھ دھلا دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں ہم چلو کر لیتے ہوں گے، ہمارے بچے کرتے ہیں،
ہماری بچیاں کرتی ہیں، اسکول میں کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں؟ نو. باہر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کبھی ان کو ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. بھئی یہ سنت مٹ رہی ہے ہمارے اندر سے. جب سنت مٹ رہی ہے اس وقت اس سنت کو زندہ کرنے پر اور اس سنت پر عمل کرنے پر، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں بگاڑ آ جائے اور میری امت اس سنت پر عمل کرنا چھوڑ دے، اس وقت وہ بندہ اس سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رہے اور اس پر عمل کرے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں. ایک شہید کا درجہ آپ کو پتا ہے، شہید کتنا بڑا مقام ہوتا ہے ایک شہید کا. اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس وقت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتے ہیں. یا میرے اللہ، یہ سنت خود بھی عمل کیجیے، خود بھی عمل کرو بھائی. خود بھی جب بھی کھانا کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، چاہے جس طرح کرو، کتنے تھکے کیوں نہ ہو، اٹھ کے چلے جاؤ بھائی، کچن تک چلے جاؤ، سینک میں چلے جاؤ، باتھ روم میں چلے جاؤ، واش بیسن میں ہاتھ دھو لو، کھانا کھانے کے بعد بھی دھو لو. ہم جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں پاکستانی کمیونٹی ہاتھ دھونا بہت سستی آتی ہے ان کو، اور روٹی سے ہی پوچھ لیتے اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ٹیشو نے تو ہمارے ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہی ختم کر دیا. ٹیشو ہے، ٹیشو ہے، ٹیشو ہے، کہنا ہے وہ ٹیشو، اور ٹیشو نے ہماری تباہی پھیر دی ہے، ہاتھ دھونے کا مسئلہ ختم کر دیا. اور پھر اس کے بعد وہ جو ٹاول پیپر آیا ہے، ٹاول وہ جو گرم کر کے وہ جو ٹاول ہوتا ہے نا، واشنگ ٹاول، چھوٹا سا ٹاول ہوتا ہے، وہ پلاسٹک پھاڑا ہوتا ہے تھوڑا، ہاتھ اس سے ہاتھ دھو لیا تو ہاتھ صاف ہو گیا. ہاتھ دھونے کا ثواب ہی ختم، ہاتھ دھونے کا مزاج ہی ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. فرمایا اس سنت پر عمل کرو، آج کے دور میں اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے. اور صرف یہی نہیں، اس سوچ کے ساتھ کرو گے اللہ تمہارے قرضے بھی اتروا دیں گے. ہے کہ نہیں؟ کرنے والی چیز ہے کہ نہیں؟ میں آ کر یہ جو بات بیان کر رہا ہوں اس سے آپ لوگ عمل کریں گے نا، فائدہ ہوگا نا انشاءاللہ. تو ضرور عمل کرنا، اور صرف عمل نہیں کرنا، اپنے بچوں کو عمل کروانا. یہ گو پتر، واش یور ہینڈ فرسٹ، پہلے ہاتھ دھو، ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھاؤ اور اس پر نظر رکھو. ہمارے اب تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اب یہ بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے زیادہ تو بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. یہ سارے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بوڑھا میں ہوں. اور میں نے دیکھا ہے اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں دیکھا ہے، پہلے زمانے میں سب کٹھے مل کر کھایا کرتے تھے، سب کٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے. ابا بھی، امی بھی، بچہ بھی، بچی بھی، سارے لوگ جمع ہوتے تھے. ایک وقت ہوتا تھا عصر کے بعد جمع ہو جاؤ، مغرب کے بعد جمع ہو جاؤ، سارے مل کر بیٹھ کر کھاتے تھے. اور یہ زمانہ تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جو ہمارے بوڑھے تھے وہ اپنی پلیٹ نہیں ہوتی تھی، وہ ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے. بڑا تھا تھال ہوتا تھا، پتہ ہے نا، بڑا تھال، اس میں سب مل کر کھاتے تھے اور سب ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے تھے، ایک ہی پلیٹ میں کھاتے تھے، ایک ہی تھالی میں کھاتے تھے. میں یہ نہیں کہتا آج بھی ایک تھالی میں کھاؤ، اچھا ہے ایک تھالی میں کھاؤ، لیکن نہیں اپنی اپنی پلیٹ میں کھاؤ. لیکن کم از کم اتنا تو رکھو نا کہ سب ایک دن میں ایک کھانا، ایک میل تو کٹھا بیٹھ کر کھائے، ایک میل تو کٹھا بیٹھ کر. آج کیا ہے، ممی یہ دے دو جی، عصر کے بعد اس نے لیا اور پلیٹ میں ڈال کے یہ بیڈ روم میں، اور بیٹی آئی اس نے پلیٹ میں ڈالا اس بیڈ روم میں، اماں نے چلتے پھرتے کھا لیا، ابا آ کے کہتے ہیں سیٹنگ روم میں بیٹھ کر کے میرے لیے کھانا ادھر لیا. سب گھر میں آنا. آج سب کے کھانے الگ ہو گئے، سب الگ الگ کھاتا ہے، کوئی ساتھ مل کر کھانے کا رواج ہی نہیں رہا. پہلے زمانے میں سب کٹھے مل کر کھاتے تھے. وہ کھانے کے درمیان اگر کھانے میں کوئی کمزوری ہوتی، بڑا آدمی بتا دیتا تھا کہ بیٹا تم نے اس ہاتھ سے کھانا ہے، تم نے ادھر سے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ایسے کھانا ہے، ہاتھ دھو کے کھانا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس میں بچے کو کھانے کے دوران ہی ساری آداب اور سارے ایٹیکیٹ معلوم ہو جاتے تھے. اس وقت سارے طریقے سنت بتا دیے جاتے تھے. آج نہ ہم لوگ مل کر کھاتے ہیں، نہ ہم کو پتا ہمارا بچہ کون سے ہاتھ سے کھاتا ہے، کون سے ہاتھ سے نہیں کھاتا، کون سا ہاتھ دھوتا ہے، کون نہیں دھوتا، اس کا بھی ہم کو پتا نہیں ہے. کھڑے ہو کر کھاتا ہے، بیٹھ کر کھاتا ہے، معلوم نہیں. دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، معلوم نہیں. ہاتھ دھو کر کھاتا ہے، نہیں کھاتا، معلوم نہیں. کیا کھاتا ہے، معلوم نہیں.
صحت مند غذا کھاتا ہے، ہیلدی فوڈ کھاتا ہے، یا ویسے جنک فوڈ کھاتا ہے، اس کا بھی ہم کو نہیں پتا۔ یہ باتیں ہمارے بڑے جو تھے نا، وہ بڑوں کی باتیں پھینکنے کی نہیں ہوتی، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ جو جتنا بڑا ہو، جو جتنا بڑا ہو، جو جتنا بڑا ہو، اس کی بات اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے بڑوں نے یہ جو چیزیں کی ہے، جس سے ہم لوگ کچھ سیکھے ہیں، اب انہوں نے تو ہم کو سکھا دیا، اور اگر ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھائے تو ہم ان کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہے۔